ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا. جتنے فرش نصیب ہیں وہ سب سامنے ہیں اور چیئرمین حضرات تو ایک دم بالکل کنارے ہیں. بڑے چیئرمین اگر سامنے بیٹھتے تو اور اچھی بات ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. مولانا عمران برکاتی بتا رہے ہیں کہ سبھی تھکے تھکائے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جس انداز میں جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں اور آنے والے خطیب حضرت علامہ جنید القادری صاحب تشریف فرمائے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے روبرو ہوں گے, آپ ان کی گفتگو کو سماعت کریں گے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. آمین آمین یا رب العالمین. وإلى آخر النہایہ. آئیے حضرات عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے آقا حضور تاجدار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں جھک کر مچل کر باواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اور جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. آئیے حضرات عقیدت کے ساتھ دو شعر بارگاہ رسالت میں نعت پاک کے پیش کروں. اپنی بات اپنی گفتگو کو آگے بڑھا کر ختم کروں. مچل کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مچا شور مکے کی گلیوں میں ہر مچا شور مکے کی گلیوں میں ہر سو حلیمہ کی دل بھر چلے آ رہے ہیں. کہ مچا شور مکے کی گلیوں میں ہر سو مچا شور مکے کی گلیوں میں ہر سو ارے حلیمہ کے دل بھر چلے آ رہے ہیں. مبارک ہو بھی آمینہ تیری گھر. مبارک ہو بھی آمینہ تیری گھر میں. وہ مہے دوبے تاور چلے آ رہے ہیں. مبارک ہو بھی آمینہ تیری گھر میں. وہ مہے دوبے تاور چلے آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش کرا کہ ارے اپنے جیسا بشر کہنے والوں سرا میرے آقا کی عظمت دیکھو. ذرا اپنے جیسا بشر کہنے والوں ذرا میرے آقا کی عظمت دیکھو. نعرہ تکبیر نعرہ
رسالت ہمارے اہل سنت مولانا جنید القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سعادت تقریر خصوصی آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ ان کے روح زیبا کی زیارت کیجئے، آنے والی گفتگو کو سماعت کیجئے۔ ارے اپنے جیسا بشر کہنے والے، اپنے جیسا بشر کہنے والے، ذرا میرے آقا کی عظمت دیکھو کہ قدم چومنے کو فلک سے فرشتے، قدم چومنے کو فلک سے فرشتے، ارے چھٹائے ہوئے سر چلے آ رہے ہیں، قدم چومنے کو فلک سے فرشتے، جھکائے ہوئے سر چلے آ رہے ہیں، اور ذرا میرے آقا کی عظمت دیکھو، ذرا ان کی شان نبوت دیکھو، کہ ذرا میرے آقا کی عظمت دیکھو، ذرا میرے آقا کی عظمت دیکھو، اور ذرا ان کی شان نبوت دیکھو، کہ وہ چاہے جسے حشر میں بخشوا، وہ چاہے جسے حشر میں بخشوا، ارے لیے اتنا پاور چلے آ رہے ہیں، لیے اتنا پاور چلے آ رہے ہیں، اور خدا دینے والا نبی لینے والے، وہ کتنا دیا ہے اللہ جانے، کہ خدا دینے والا اور نبی لینے والے، خدا دینے والا نبی لینے والے، ارے وہ کتنا دیا ہے یہ اللہ جانے، وہ باتیں یہ پھر بھی کمی کچھ نہ، وہ باتیں یہ پھر بھی کمی کچھ نہ ہوگی، یہ اتنا ڈالر چلے آ رہے ہیں، مچاؤ شور مکے کی گلیوں میں ہم، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی وقار، خطبہ مسئولہ کے بعد میں نے جس مقدس آیت ناز کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق لیل و نہار قرآن عظیم میں اعلان فرما رہا ہے، قد سبحان اللہ، قرآن کی آیت ہے، جب تک سنو خاموش تلاوت ختم ہو تو کم سے کم اللہ کی پاکی اور حمد کو بیان کرو۔ رب ارشاد فرماتا ہے، تحقیق کی علم تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ نور، اور آج اسی نور والی سرکار ہم
میلاد منانے کے لیے اکٹھا ہے۔ میلاد منانا باعث برکت ہے، اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کی ترکی چٹائی پر بیٹھ کر کے اعلان فرماتے ہیں کہ حشر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور لائی کے مبارکباد ہے گاؤں کی نوجوان بچے جو اتنا عظیم الشان جلسہ اپنے دم خم رچا بسا علماء و شورا کو بلا کر آپ کو نبی کی میلاد سنا رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں رب کائنات ان بچوں کے حوصلوں میں تندوری رانچوں کی ترقی عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے اس فضل کو اس جلسے کو سجانے میں دامے گرمے قدمے سکھنے حصہ لیا ہے، میرے مولا محبوب کی آمد کے توسل سے اے میرے مالک مولا ان کے مال میں ان کی روزوں میں برکتیں کثیرہ دعا کیا جائے تو آمین کہنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور 40 میں ایک اللہ کا مقدس ہوتا ہے، 39 کی 39 کی نہ قبول ہو، لیکن ایک کی رب تبارک تعالیٰ گارنٹی لیتا ہے کہ ایک کے صدقے میں میں سب کی قبول کروں۔ یہ گاہے بگاہے یہ کہے کہے حرکت کہتے بولتے ہیں تو پڑھنے والے کا جذبہ اور شوق اور اگر گٹو کر کے آپ سنتے رہے تو بولنے والا کتنا بھی اچھا بولے تو اس کا بولنے کا من ہے۔ اس لیے میرے لیے نہیں اپنے مہمانوں کے لیے آپ مکمل طریقے سے بولنے کی کوشش کیجیے گا۔ رب فرماتا ہے تحقیق کے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے مفسرین کرام فرماتے ہیں نور سے مراد ذات مصطفیٰ، نور سے مراد نبی کی ذات۔ حضرات محترم آؤ ہم اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذاتیت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ جس نبی کی ذات میں ماشاء اللہ بدعقیدہ کہ کہہ کر بولنے پر مجبور کرتا ہے کہ ماشاء اللہ نبی ہماری طرح بشر، اما اس پروردگار سے پوچھو جس نے ہم کو تم کو ساری کائنات میں پیدا کیا، اور اسی رب العالمین نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، اور جب اس حبیب کی پاکیزہ بارگاہ میں علامہ جامی رقم اللسان ہوتے ہیں، مدعو شرعی کرتے ہیں، تاریخ موصی بیان کرتے ہیں، تو اللہ جمال نامہ جامی فرماتے ہیں کہ لا یمکن الصلاۃ کما کان حقہ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کسی بشر کے اندر، کسی انسان کے اندر، کسی منوس کے زمین اور اندر زمین کے اندر اتنی قوت و طاقت نہیں تو کما حقہ یا رسول اللہ۔ آپ کی تعریف علامہ جامی آخر میں کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کے بعد اگر افضل اعلیٰ کسی کی ذات ہے تو آقا آپ کی ذاتیت ہر ہے، اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ، بولو بولو سب سے اعلیٰ و اولیٰ، اور بچل کے بولو سب سے اعلیٰ و اولیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارا نبی کون دیتا ہے اور دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہمیں دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم اس نبی کی ذات میں جب سے کبھی سرکار اعلیٰ حضرت رب اللسان ہوتے ہیں، تعریف تو صرف کرتے ہیں، اور وہ اعلیٰ حضرت حسان الہند ہے۔ فرماتے ہیں آقا
سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، حبیبی یا رسول اللہ باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے۔ اعلیٰ حضرت تعریف کرتے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کی شان عظمت بیان کرتے جا رہے ہیں۔ آخر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ تیرے تو عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر میں قلم توڑتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس رب العالمین کی ذات سے پوچھ لیا جائے اے پروردگار تو نے اپنے نبی کو کیسا بنایا ہے، تو نے اپنے نبی کو کیسا بھیجا ہے، تو رب تو فرماتا ہے اچھا تو من اللہ ہے، رب فرماتا ہے اور جس ماں نے 9 مہینے اپنے شکم میں پروان چڑھایا، جب اس ماں سے پوچھا جاتا ہے اے ماں آمنہ اپنے لال کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کیجئے، آپ کیسا عقیدہ رکھتی ہیں، اپنی طرح تو نہیں کہتی ہے، اپنا لقب جگر تو نہیں کہتی ہے، اپنا نور نظر تو نہیں کہتی ہے۔ اللہ اللہ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب پوچھا کہ آمنہ آپ کیا کہتی ہے تو فرماتی ہے خرجا منی نور، رب کہے نور، ماں آمنہ کہے نور، اور اس ساتھ سے پوچھ لیا جائے یا رسول اللہ رب آپ کو نور کہہ رہا ہے، آپ کی والدہ آپ کو نور کہہ رہی ہے، آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، اے پوچھنے والے میں اللہ کا نور ہوں، میں اللہ کا نور ہوں، اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوں بڑھتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوں بڑھتا ہے بالا نور کا، اور صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اور حبیبی یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دن دولا تیرا دل ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب خرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلکی اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہی نور ہے، اور نور کا کام کیا ہے، خود بھی روشن ہونا اور دوسروں کو بھی روشن کرنا۔ تاریخ آپ نے بارہا سماعت کی ہے، پڑھی ہے، برابر علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور نبی کی نورانیت اور نبی کے نور کے تعلق سے ایک بات آپ کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ تاریخ گواہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آمنہ کے آغوش محبت میں جلوہ بار ہوئے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ قبیلہ بنو سعد کی ساری خواتین مکی آ گئی، سارے امیروں کے بچوں کو، رئیسوں کے بچوں کو، بڑوں کے بچوں کو وہ دائیاں اپنے حوالے اپنے سپرد کر کے بیٹھی ہوئی، اور ایک ہی بچہ رہ گیا ہے، آنے میں سب سے تاخیر، آنے میں سب سے بعد حضرت حلیمہ آ رہی ہے۔ قربان جاؤ، ان خواتین نے کہا تھا کہ حلیمہ ایک بچہ بچا ہوا ہے جو یتیم ہے، اگر تمہاری خواہش ہو تو جا کر کے اس بچے کو اپنے سپرد کر لے، اس بچے کو لے لے۔ حضرت دائی حلیمہ آگے بڑھی، اب کرتی نہ کرتی کیا، اسی بچے کو لینا تھا، اور ان کے مقدر میں وہ بچہ تھا۔ دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور جب دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو حضرت آمنہ نے دروازے کو کھولا، پتے پردہ آپ نے دیکھا ایک خاتون ہے، عرض کرتی ہے خاتون کیا اپنے بچے کو میرے حوالے کرنا چاہو گی؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حلیمہ کو اندر کیا، بچے کو دکھایا، پوچھتی ہے بچہ کہاں ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ
امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں لے کر کے پہنچی. آمنہ نے دیکھا چہرہ نور علی نور. گویا نبی کی نگاہ سے حلیمہ کی آنکھ ملی. زبان گویا ہوتی ہے اے آمنہ فکر نہ کرو، اگر ساری خاتون کے بعد آنے والی تم ہو تو سارے نبیوں کے بعد آنے والا محمد میں ہوں. دیکھا نہ کرو، اپنی نصیبے پر ناز کرو، اپنی قسمت پر ناز کرو. حضرت حلیمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہے، کچھ دن مکے میں رہتی ہے. اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام خواتین کے ساتھ اپنے قبیلے کی جانب رواں. جب آ رہی تھی تو اونٹنی سست رفتار دھیرے دھیرے چل رہی تھی اور حضرت حلیمہ قافلے سے بہت دور رہ گئی تھی. ساری خواتین پہلے مکہ پہنچ چکی تھی، آنے میں حلیمہ کو تاخیر ہوئی تھی. اونٹنی کی کم رفتاری کی بنیاد پر، سست رفتاری کی بنیاد پر، لیکن جب مکے سے روانگی کر رہی ہے، امام الانبیاء کو اونٹنی پر بیٹھا چکی ہے تو اللہ اکبر، اس اونٹنی میں برق رفتاری آ جاتی ہے، اونٹنی میں تیزی آ جاتی ہے. اونٹنی دوڑتی چلی جا رہی ہے، اب پیچھے مڑ کر کے کسی کو دیکھتی نظر نہیں آ رہی ہے. خواتین نے آواز دیا، اے حلیمہ آخر تم مکے آ کر اپنی اونٹنی کو کیا تم نے چینج کر لیا ہے، کیا تم نے بدل لیا ہے، دوسری اونٹنی خرید لیا ہے، دوسری سواری بدل لیا ہے. حضرت حلیمہ نے کہا کہ خواتین سنو، میں نے مکے آ کر سواری نہیں بدلا ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے. اس کی سواری کی بندیات پر، اس کی طاقت سے میری اونٹنی میں برق رفتاری آ گئی ہے، تیز رفتاری آ گئی ہے. گھر لے کر کے پہنچتی ہے. اللہ اکبر، صفا کشی کا زمانہ تھا اور جب مصطفیٰ جان رحمت کا قدم رنجا ہوئے تو آپ کی نورانیت کی برکت، اللہ اکبر، رات بھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر جگمگا تھا. حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے، اگر رات کی تاریکی مجھے کسی چیز کو تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی تو مجھے شراب جلانے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ مصطفیٰ کو اپنے آغوش و محبت میں لیتی، تاریک جگہ پر چلی جاتی، کوٹھری روشن ہو جاتی، کوٹھری منور. وہ مصطفیٰ مسکرا دے تو حضرت عائشہ کی گم شدہ سوئی مل جائے. اور اگر حلیمہ کے آنگن میں ہو، ان کے گھر میں ہو تو پوری پوری رات گھر روشن رہے، چمکتا رہے، دھمکتا رہے. اور قبیلے سعد کی خواتین حلیمہ سے پوچھتی ہے، اے حلیمہ یہ بتاؤ، آخر تیل کھانے کو میسر نہیں ہے، آخر تم رات بھر چراغ جلا کر کے رکھتی ہو، تمہارے گھر سے روشنی پھوٹتی ہے. حضرت حلیمہ سے پوچھا گیا تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے، جب کھانے کو تیل میسر نہیں ہے تو میں رات بھر تیل میں چراغ میں تیل ڈال کر کے چراغ جلاؤں گی کہاں سے؟ میں چراغ اور آگ نہیں جلاتی ہوں. حضرت حلیمہ بیان کرتی جا رہی ہے، ان خواتین کو اس چیز پر بھروسہ نہیں ہو رہا ہے کہ اجالا تو نظر آتا ہے، روشنی تو نظر آ رہی ہے، لیکن حلیمہ کہہ رہی ہے میں رات بھر چراغ نہیں جلایا کرتی ہوں. اللہ اکبر. آپس میں قبیلے سعد کی خواتین اکٹھا ہوتی ہے، اکٹھا ہونے کے بعد مشورہ کرتی ہے، چلو رات کی تاریکی میں جب کچھ رات گزر جائے تو حلیمہ کے گھر چل کر کے معائنہ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ حلیمہ چراغ جلاتی ہے یا ایسے ہی ہم سے جھوٹ بول رہی ہے. اللہ اکبر. قبیلے سعد کی خواتین اکٹھا ہوتی ہے اور اکٹھا ہونے کے بعد حضرت حلیمہ کے دروازے پر پہنچتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے. حضرت حلیمہ کے شوہر نامدار ہے، اب کرتے حلیمہ آگے بڑھو، دروازے کو کھولے. اس لیے میں دروازے پر نہیں جاؤں گا، اس لیے ہو سکتا ہے کوئی قرضدار آیا ہو، قرض مانگنے کے لیے، قرضہ مانگنے کے لیے. میں اسے کیا بہانہ بناؤں گا، میں اسے کیا بتاؤں گا؟ اس لیے تو جاؤ، جو کہے اسے سن کر کے آ کر کے مجھے بتاؤ. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہے، دروازے کو کھولتی ہے، اور جب دروازے کو کھولتی ہے تو دیکھتی کیا ہے؟ قبیلے کی خواتین ہیں، دروازے پر ان کی
भीड़ भाड़ है। आपने पूछा ये खवातीन आखिर आई क्यों हो रात के वक्त में मेरे दरवाजे पर, वजह क्या है? अल्लाह अकबर। उन खवातीन ने कहा कि हलीमा तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए आई हो। हज़रत हलीमा ने कहा कि कौन सी चोरी? सोच उठी कि अता समंदर में डुबकियां ले रही है, मैंने कहीं जुर्म भी नहीं किया है, मैंने कहीं चोरी भी नहीं किया है। ये खवातीन कह रही है तुम्हारी चोरी पकड़ ली गई है। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा ने कहा मैंने तो कोई चोरी नहीं किया है, आखिर आप लोग इल्जाम मुझ पर लगा कैसे रही है? उन खवातीन ने कहा ए हलीमा और कोई चोरी नहीं है, चोरी वही है जब तुमसे पूछा गया था रात भर चराग जलाती हो तो तुमने कहा था हम कोई चराग नहीं जलाते हैं, लेकिन हम सबने माथे की निगाहों से देखा है कि तुम रात भर चराग जला रही हो और उजाला तुम्हारे घर में फैलता नजर आ रहा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी चोरी है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी चोरी है। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा ने कहा ए खवातीन तुम में जो सरदार हो वो मेरे घर में आकर के देखे और देख करके बताए मैंने कौन सा चराग जलाया हुआ है। कुर्बान जाओ मुसलमानों। हजरत हलीमा ने खातून का हाथ पकड़ा, उन्हें घर के अंदर ले गई और जब घर के अंदर ले जाती है तो तारीफ गवाह है उस खातून ने इधर देखा उधर देखा, घर में जितने भी चराग थे, घर में जितने भी ताक थे, सारे ताकों का मुआयना करती जा रही है, लेकिन किसी चराग पर, लेकिन किसी ताक पर चराग का नजर नहीं आ रहा है, कोई चराग चलता नजर नहीं आ रहा है। हर कोठरी की तरफ झांक झांक करके देख रही है, लेकिन कोई चराग नजर नहीं आया। आखिर मजबूर होकर उस खातून ने कहा ए हलीमा तुम्हारे घर तो कोई चराग जल नहीं रहा है, लेकिन रोशनी कहां से फैलती नजर आ रही है, रोशनी कहां से दिखाई दे रही है। हजरत हलीमा समझ जाती है। हजरत हलीमा ने हाथ और मौजूदी से पकड़ा और लाती है उस जगह पर जहां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंखोड़े में आराम फरमा रहे हैं। आपके चेहरे मुकद्दस पर चादर पड़ी हुई है। हजरत हलीमा ने जब चादर को हटाया है तो चेहरे नाबे मुस्तफा से ऐसी रोशनी फूटती है, ऐसी रोशनी फूटती है कि उस खातून की आंखें तंग रह जाती है और इसीलिए मजबूर है सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अरे मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरे आका नूर ही नहीं बल्कि नूर अला नूर है। रब फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के ए लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया है। रब कदीर अगर बोलने में किसी किस्म की कोई कोताही गलती ज़र्रत हो तो मौला अपने हबीब के सदके में हमारी गलतियों को माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।